ایک بڑھیا تھی وہ بھیک مانگتی تھی، بھیک. تو کسی سمجھدار شخص نے اس کو پکڑ کے کہا بھائی بھیک کیوں مانگ رہی؟ کہا میرے پاس پیسے نہیں اس لیے بھیک مانگ رہی. کہا تیری اولاد نہیں ہے؟ کہا میرا ایک بیٹا پردیس کماتا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں. ارے کیا ہوا؟ بیٹا گیا تھا تو اتنے پیسے دے کے گیا تھا، لیکن اب کئی دن ہو گئے نہ بیٹا آیا ہے نہ کوئی پیسہ آیا ہے. ہاں کوئی اتنا بڑا کاغذ بھیجتا ضرور، وہ میرے گھر میں دھرے ہوئے سب. وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، علی آواز والوں کی طرح ہوشیار تھا. ہاں کچھ ہوشیار ہے، واقعی ہوشیار ہے، کچھ جڑ ہوشیار ہے. اور آس پاس سے بھی آنے والوں، چونکہ یہاں صرف علی آواز نہیں بیٹھا ہے نا، ہاں یہاں دنیا بھی ہے، پادو بھی ہے، میڑتا بھی ہے، وغیرہ 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 ہے. ہاں جہاں سے بھی آئے ہو سنو غور سے. وہ قصہ سنا تو چلتے چلتے تو بڑھیا کا ہاتھ پکڑا، بیچاری بڑھیا کے گھر گیا اللہ کا بندہ. اس نے دیکھا تو وہ جو منی آرڈر آتے تھے نا سب چیک تھے، چیک 50,000 روپے کے چیک. وہ بڑھیا غریب پڑھی لکھی تھی نہیں، اس کو معلوم نہیں چیک کیا ہو. تو 50,000 کے چیک اس نے دیواروں پہ چپکا رکھے تھے کہ میرا بیٹا کوئی خط بھیجتا ہوگا یا کچھ بھیجتا ہوگا، مجھے تو پلے نہیں پڑتی یہ کیا. جس کے پاس جس کے گھر میں لاکھوں روپے رکھے تھے وہ بھیک مانگ رہی ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں مالدار ہوں. یہی حال دولے کا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے قاضی صاحب یہ سب کچھ ہے. باقی نباسی آپ کو میرے بعد والے خطیب کر کے دکھائیں گے، مجھے تو کم ہی آتی ہے. آگے بڑھتا ہوں، وہ بات بیچ میں آگے تو میں نے عرض کر دیا اپنے حقوق کو کب پہچان، جب پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ ہاں نام بھی مت لو کہ ہم پڑھیں گے. جب تک سسٹم میں آپ کی پولیس، آپ کے اچھے وکیل، آپ کے اچھے جج، ہزاروں کی بھیڑ کام نہیں آتی. ہم نے دیکھ لیا کل پرسوں کے معاملے میں، ہزاروں کی بھیڑ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ کام آتے. اچھے وکیل ہوں گے تو کام آئیں گے، اچھے آفیسر ہوں گے تو کام آئیں گے، اور تربیت اچھی ہوگی تو ہی کام آئیں گے، ورنہ دنیا کے باہوں میں بیٹھ جائیں گے. میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں اس طرف بھی بات کرتا. میں معراج کی بات کر رہا ہوں، لیکن بیچ میں چونکہ فرمائشیں اتنی زیادہ مقرر ہو جاتی ہیں، ناک کا سمجھ کے لوگ فرمائش کرتے ہیں یہ بھی کہہ دینا، یہ بھی کہہ دینا، یہ بھی کہہ دینا، یہ بھی کہہ دینا. وہ نعت خواں کا کام ہوتا ہے کہ بیچارہ 2 شعر پڑھ کے دل خوش کرتا پھر دوسری کی طرف چلا جاتا ہے. مقرر کیا کرے. بہرحال بات کو اختتام کی طرف لا رہا تھا. حضور تو پھر حضور ہے. سفر شروع ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سفر شروع ہوا. حضور نے مسجد اقصی میں نماز پڑھائی. آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی پیچھے کھڑے. سبحان اللہ. کیوں پیچھے کھڑا کیا گیا؟ تاکہ پتہ چل جائے سب سے آخر میں آئے نا نبی، ہمارے نبی، تو لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو سب سے بعد والے ہیں. ہاں سب سے آگے والے بھی یہی ہیں. بالکل آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں او تو سب سے بعد میں آئے تھے. سب سے پیچھے تھے وہ سب سے پیچھے تھے، لیکن عاشق نے کہا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. ہاں اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے تاکہ پتہ چل جائے نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہو مانے اول و آخر، کہ دست دستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. حضور نے نماز پڑھائی، پھر تقریر ہوئی. ہاں مواہب اللدنیہ وغیرہ کی روایتیں ہیں. حضرت آدم نے تقریر کری، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے کہا اللہ نے مجھے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اس کا فضل ہے، اس کے لیے تمام تعریفیں، اس نے نبوت عطا فرمائی. سرکار خلیل نے تقریر کی، سرکار کلیم نے تقریر کی، تفصیلات میں نہیں جاتا. پھر حضور کھڑے ہوئے، خصوصی خطاب میرے سرکار کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں خصوصی خطاب میں سرکار نے فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. پھر اس کے بعد حضور نے اپنے انشراح صدر کا بھی ذکر فرمایا، امت کا بھی ذکر فرمایا. بہت ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، وہ جلسہ پورا ہوا. سرکار ابراہیم خلیل اللہ نے حضور کی تقریر سن کر کھڑے ہو کر تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہاں انہی چیزوں کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو نبیوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے. وہ خلیل اللہ کا مسلک ہے جو امام احمد رضا نے اس موقف کے طور پر پیش کیا کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا.
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب براق پر بیٹھ کر چل پڑے. حضور فرماتے ہیں او موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے جب میں نے دیکھا, اور آگے مسجد اقصیٰ پہنچے تو موسیٰ مل گئے, اور میں کیا کہہ رہا تھا وہ بات دوسری طرف چلی گئی. براق کی رفتار یہ تھی, حضور نے فرمایا جہاں تک وہ دیکھتا, جہاں تک ہم دیکھتے نہیں, جہاں تک وہ دیکھتا اس کی آخری نظر پڑتی تھی, وہاں اس کا پہلا قدم تھا. ہم یہاں دیکھتے ہیں تو وہاں لوگوں کی سامنے جا کے ہماری نظر ٹکرا جاتی ہے, اس کے پیچھے نہیں دیکھتے. تھوڑا 10-20 ہزار فٹ اوپر جاتے ہیں ہوا میں تو بہت دور تک کئی کلومیٹر تک دیکھ لیتے ہیں, اور اوپر جاؤ تو اور کئی, زیادہ اوپر نہیں جانے کا اپنے. تو حضور علیہ السلام تو جب اس پر بیٹھے براق پر, جنت کی سواری تھی یہ, جنت کی سواری, یہ پتہ نہیں کہاں تک دیکھتا ہوگا, ایک دم اللہ جانے کہاں تک دیکھتا تھا. حضور فرماتے جہاں تک دیکھتا تھا وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. یعنی معراج کرانے کی ایک حکمت یہ بھی تھی, یہ سائنس والے سینکڑوں سال بعد آ کے کہیں گے ہماری راکٹ کی سپیڈ یہ ہے, ناسا پہ ہم اتنی دیر میں پہنچے تھے, ناسا کے ذریعے چاند پر ہم اتنی دیر میں پہنچے تھے, سورج پر پہنچنے کی پلاننگ ہم کر رہے ہیں, ستاروں کے جغرافیوں کو ناپنے کی پلاننگ ہم کر رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا محبوب تجھے رحمت للعالمین بنایا ہے, آؤ آج کی رات تمہیں ایسی سیر کرائے, سائنس قیامت تک سر پٹکتی رہ جائے گی اور چاند پر جا کر خوش ہوگی. جب عاشق کھڑا ہوگا تو کہے گا میرے محبوب وہاں تک گئے تھے کہ تیرا چاند قدموں کے نیچے تھا, سورج قدموں کے نیچے تھا, دنیا پیچھے تھی, حضور نے جانے کہا. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا, سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. یا رسول اللہ تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا, میری معراج میں تیرے قدم تک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ براق کی رفتار ہے, رفتار چلی, بہت دور نہیں لے جاتا آپ کو. حضور نے 3 مقام پر نماز پڑھی پھر آگے گئے. پہلا آسمان پر پہنچے نا, آسمان پر دروازے پر جبریل امین نے دستک دی. فرشتے نے پوچھا کون؟ جبریل ہو. ومن معک, تمہارے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑوسی اس حدیث کو پڑھتا ہے تو کہتے دیکھو تمہارے اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں کہ وہاں تو فرشتے کھڑے تھے, اور حدیث میں آیا کہ جبریل تو دروازہ کھلوا رہے ہیں, دروازے تک نہیں کھلا تھا. ہمارا جوان انجینئر اور ڈاکٹر کے چکر میں رہنے والا, ہاں یار بات تو صحیح ہے, یہاں حدیث میں آیا کہ دروازہ کھلا نہیں تھا. فرشتے نے جبریل امین نے کہا بھائی دروازہ کھولو, تو اس نے کھولا بھی نہیں. پوچھا کون ہو, تو کہا جبریل. کہا تمہارے ساتھ کون ہے, کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تب دروازہ کھلا. ایک طرف کہتے ہو کہ فرشتہ انتظار کر رہا تھا, فرشتے انتظار کر رہے تھے, اور ایک طرف حدیث میں آ رہا ہے کہ دروازہ جا کر کھلوایا. معلم ایسا ہوتا ہے نا تو گمراہی کرے گا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی اشرفی کی دہلیز پر پہنچو, کہا حضور یہ بتائیں, ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ فرشتے تو انتظار کر رہے تھے کہ حضور آئیں, اور اس حدیث میں تو یہ ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا تب کھولا گیا. تو ایک خوبصورت سوال پہلے قائم ہوا, کہا فرشتے تو روز آتے جاتے تھے, تو پھر جبریل کو فرشتے پہچانتے نہیں تھے کیا؟ پہچانتے تھے. جب فرشتے جبریل کو روز آنے جانے سے نہیں روک رہے تھے تو پھر آج کیوں روک رہے تھے؟ فرشتے تو اس سے پہلے خوب آئے گئے, جبریل امین خوب آئے گئے, تو فرشتوں نے آج سے پہلے نہیں روکا اور نہیں پوچھا کہ کون ہو تم, تو آج کیوں روک رہے ہیں؟ تو پھر عاشق کا جواب سنیے, وہ اس لیے کہ محبوب جب معراج پر آئیں گے تو ان کا روح اسپیشل ہوگا, اور جنت کے اسپیشل دروازے سے حضور کو لایا جائے گا. اس لیے روز آنے والے جبریل کے لیے بھی گیٹ نہیں کھولا گیا جب تک کہ جبریل نے
जिब्रील को भी पहचानते थे। हदीस में इतना भी काफी था, फरिश्तों ने दरवाजा खटखटा, फरिश्तों के ने पूछा कौन, इधर से इन्होंने कहा मैं जिब्रील हूँ, दरवाजा खुल जाना चाहिए, मगर फिर भी नहीं खुला। तुम्हारे साथ कौन है? पता चला आज स्पेशल गेट का इस्तेमाल करना है। ये वही चक्कर है जिसमें हुजूर साथ है या नहीं है? अगर वही चक्कर है तो फिर दरवाजा खुलेगा। आप अंदाजा कीजिए, जिसके लिए कुदरत ने आसमानों पर स्पेशल गेट लगाए हो,